السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك وتكن أغنى الناس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز حاضرین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنے پاکیزہ دربار میں بیٹھ کر
جمعہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی کے فیصلے فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، خطبے کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث کے ایک جملے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر 3 عالموں کو رکھا ہے۔ ایک عالم تو وہ ہے جہاں کوئی تکلیف کا نام و نشان نہیں، غم کا نام و نشان نہیں، صدمے کا کوئی نام و نشان نہیں، پریشانی اور مصیبت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ وہاں آرام ہی آرام، وہاں سکون ہی سکون، وہاں راحت ہی راحت، وہاں اطمینان ہی اطمینان، جو دل چاہے گا وہاں مل جائے گا، آدمی جو تصور کرے گا وہاں مل جائے گا۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز وہ دیکھا نہیں ہوگا، ایسی چیزوں کو دیکھے گا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں سنا ہوگا جو وہاں سنے گا۔ اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں۔ ایک دوسرا عالم ہے جس کے اندر مصیبت ہی مصیبت ہے، تکلیف ہی تکلیف، صدمہ، پریشانی، عذابات، بچھوؤں کے عذابات، سانپوں کے عذابات، اسدوں کے عذابات۔ وہاں پر گنہگاروں کے پیپ کو اور خون کو پینا پڑے گا۔ وہاں پانی نہیں ملے گا، وہاں شربت نہیں ملے گا، وہاں کسی قسم کا جوس نہیں ملے گا، وہاں شرابن طہورہ کی نہر نہیں ہوگی، وہاں شہد کی نہر نہیں ہوگی، وہاں پانی کی نہریں نہیں ہوں گی، وہاں دودھ کی نہریں نہیں ہوں گی۔ عذاب ہی عذاب، ایک ایک بچھو اونٹ کی مثال ہوگا یا اس سے بھی بڑا ہوگا، ایک ایک اسدہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ایک سانپ اتنا بڑا ہوگا، اس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ وہاں کے اسدوں کا، وہاں کے سانپوں کا قیاس ہم دنیا کے اسدے اور سانپوں پر نہیں کر سکتے۔ وہ عالم ہوگا، وہاں مصیبت ہی مصیبت، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ عالم ہے عالم جہنم۔ ایک عالم سکون کا، ایک عالم مصیبت کا۔ جہاں مصیبت ہے وہاں سکون نہیں، وہ جہنم۔ جہاں سکون ہے وہاں مصیبت نہیں، وہ جنت۔ اس دنیا ایک عالم ہے، ایک دنیائی عالم، عالم دنیا جسے کہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، صدمہ بھی ہے، مصیبت بھی ہے، ہر طریقے کی پریشانی بھی ہے۔ یہاں نقصان بھی ہے، یہاں نفع بھی ہے، یہاں اچھا بھی ہے،
یہاں برا بھی ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ دنیا کے عالم میں کوئی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا کہ میں خوشی سے ہوں، شروع سے لے کر آخر تک مجھے مصیبت نہیں آئی، مجھے سر میں درد نہیں آیا، مجھے پیٹ میں درد نہیں آیا، مجھے بخار نہیں آئی اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں عافیت سے ہوں، میں آسانی سے ہوں۔ ایسا کوئی انسان دنیا کے اندر آپ کو بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو جائے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر جہاں آرام و عافیت ہے، دوسرے لمحے میں مصیبت بھی ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ مصیبت کا شکار ہو جائے گا، پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا، حوادثات کا شکار ہو جائے گا، یا کوئی اور معاملے میں جو ہے جکڑے جائے گا۔ دنیا کا معاملہ، ایک دوسرے آدمی کو آپ دیکھیں، ایک پریشانی کے عالم میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، قرضداری کا بوجھ اس کے اوپر لدا ہوا ہے اور اس کے اوپر حالات پر حالات آ رہے ہیں۔ وہ نہیں کہے گا آپ کو کہ شروع سے لے کر آخر تک میں مصیبت میں ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا اس کی مصیبت ختم ہو جائے گی، اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اس کا قرضداری کا بوجھ ختم ہو جائے گا، آسانی آئے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مصیبت کے بعد، تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد راحت ہی راحت ہے، سہولت ہی سہولت ہے، عافیت ہی عافیت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو یہ دنیا کا عالم ہے، یہاں عافیت بھی ہے، یہاں مصیبت بھی ہے، یہاں سکون بھی ہے، یہاں صدمہ بھی ہے، یہاں راحت بھی ہے، یہاں بے چینی اور بے قراری بھی ہے، دونوں چیزیں یہاں پر ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کے اندر جو حالات آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے وہ مصیبت کا ہو، انسان کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے، آدمی اس پر راضی ہو جائے۔ آدمی کو مصیبت آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، طے شدہ چیز ہے، راحت میں ہے طے شدہ چیز ہے، تکلیف میں ہے طے شدہ چیز ہے۔ اسی لیے جو حدیث کا جملہ میں نے کہا، اس میں آقا نے فرمایا اللہ رب العزت جو انسانوں کی قسمت میں جو لکھ دے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کو راحت میں رکھنا کب جائز ہے، راحت میں رکھنا کب مناسب ہے اور مصیبت دینا کب، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ بندوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کو معلوم ہے کہ کون سے وقت میں بندے کو کب کس حالت میں رکھا جائے۔ یہ اللہ کی کیفیت، یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی طاقت، یہ اللہ کے فیصلے۔ اس لیے کہا گیا اللہ کے ہر فیصلے پر ہمیں راضی ہو جانا، چاہے بیماری آئے زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو، مصیبت آئے زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو، غریبی آ جائے زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو، امیر بنا دے زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو، حادثہ پیش آ جائے زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ سمجھا جائے گا کہ آدمی اللہ کے مرضی کے مطابق ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، اللہ کے دینے پر بھی راضی ہے، اللہ کے لینے پر بھی راضی ہے۔ اسی لیے کسی صاحب نے ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ولی کامل تھے، وقت کے قطب تھے، وقت کے ابدال تھے، وقت کے غوث تھے۔ ان کے پاس کسی سائل نے گیا، جا کر کے سوال کیا، حضرت آپ کی کیفیت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی خیریت تو ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، ارے اس شخص کا کیا حال تم پوچھتے ہو جس کے مرضی کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ چل رہا ہے۔ ارے انہوں نے اپنے متعلق کہا میری مرضی کے مطابق یہ جو ہے سارا کام چل رہا ہے۔ وہ سوال کرنے والا پریشان ہو گیا، حضرت آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر دیکھا جائے، اگر غور کیا جائے،
انبیاء کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، آدم کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، شیش کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، داؤد علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، الیاس علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، زکریا علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، یحییٰ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، یعقوب علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، ادریس علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، یوشع علیہ السلام کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا۔ ساری کائنات کے آقا و مولا، جن کے صدقے میں، جن کے برکت سے، جن کے وسیلے سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، اور سمندروں کے پانی کے قطرے قطرے کو پیدا فرمایا، ہواؤں کے اندر روانگی عطا فرمائے، پانی کے اندر روانگی عطا فرمائے، پانی کے اندر ٹھنڈک عطا فرمائے، پھولوں میں خوشبو عطا فرمائے، کانٹوں میں چبھن عطا فرمائے، ہر چیز کے نظام کو اللہ نے باقی رکھا۔ مشرق سے سورج کو نکالتا، مغرب میں ڈباتا ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ شان، ایسے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہوا۔ آقا نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بتاتا، میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ جب اللہ رب العزت کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، وہ آقا جب مجھے حکم دیتا ہے، جب مجھے ارشاد فرماتا ہے، وہی کے ذریعے سے جب مجھے بات معلوم ہوتی ہے، اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں، میں خود بھی عمل کرتا ہوں، عمل کی دعوت دیتا ہوں۔ ارے ذوالنون مصری، او اللہ کے بندے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے، جبکہ بڑے بڑے انبیاء کے مرضی کے مطابق کام نہیں چلا؟ تو کان کھول کر کے مسلمانوں سنو، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، ارے اللہ کے بندے، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ارے سمجھ، جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی، جو میری مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی۔ اس لیے میں نے کہا کہ میرے مرضی کے مطابق کام چلتا ہے۔ اگر مجھے اللہ بیماری دے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو ہے اندر یہ بیماری آنا حق تھا، برحق تھا، اللہ کے طے شدہ چیزوں میں یہ چیز تھی، اس لیے میں مان گیا۔ اگر کوئی بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے، خیر کا معاملہ ہوتا ہے، شر کا معاملہ ہوتا ہے، میں اپنی مرضی کو دخل نہیں دیتا، یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ تھا، فیصلہ ہو گیا۔ میری مرضی اللہ کی مرضی، میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، میں اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دیا۔ اللہ کی مرضی میری مرضی، اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ جو کہتے ہیں، اللہ جو مانگتے ہیں، اللہ کا جو فرمان وہ میں کرتا ہوں، اور میرا منشا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے میں نے کہا کتنی باریک بات اگر غور نہ کیا جائے، ڈیپ کے اندر نہ جایا جائے، آدمی کہے گا کہ اپنے آپ کو تو جو ہے غلط بات کر رہا ہے، یہ تو مرتد ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن سمجھنے کی بات ہے جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی ہے۔ اس لیے کہا گیا دنیا کے اندر جو کام ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا کرتا ہے، انسان اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور سوچنا چاہیے، اللہ نے سوچنے کا جو ہے سمجھنے کا ایک جذبہ دیا ہے، ایک مادہ دیا ہے، ایک صلاحیت دیا ہے، علم دیا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی سوچنا، دنیا کے ذرے ذرے کا، دنیا کے چپے چپے کا یہ جو کام چل رہا ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمارے ساتھ جیسا ہو جائے ہم ماننے کے لیے تیار ہو جانا۔ کیوں ہم نہیں پڑھتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ارے
ہم تو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، نیکی اور بدی پر ایمان لائے، نیک شر اور خیر پر ایمان لائے، پھر دوبارہ مر کر کے زندگی اللہ اٹھائے جانے پر ہم ایمان لائے، تو جو خیر کا کام ہوگا، جو شر کا کام ہوگا، جو مصیبت آئے گی، جو تکلیف آئے گی، جو پریشانی آئے گی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا، اس کا نام رضا بالقضاء ہے۔ بندے کی زبان پر چون و چرا نہ نکلے، بندے کی زبان پر کوئی شکایت کا لفظ نہ نکلے، اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ اللہ کے ہر فیصلے پر اپنے آپ کو ڈھال دینا، اللہ کے ہر فیصلے پر اپنے آپ کو مٹا دینا، اس کا نام ہے رضا بالقضاء۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر واقعات کو ذکر فرمایا، تاکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان واقعات کو محفوظ کر دیا۔ دیکھو ہمارا جو کام ہوتا ہے، اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے، کہ اس حکمت کو اور مصلحت کو جاننے والے جانتے ہیں، بڑے بڑے حکمت کو نہیں پہچانتے، بڑے بڑے مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرات انبیاء میں سے جلیل القدر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حکمت و مصلحت کو پہچاننے میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ کنفیوز ہو گیا، سمجھ نہ سکے تھوڑی دیر کے لیے۔ قرآن مجید کے 15ویں پارے سورہ کہف کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ عجیب و غریب قصہ اللہ نے ذکر فرمایا، توجہ چاہتا ہوں میں۔ جو احباب جلدی آئے ان کے لیے فائدہ، جو آخر میں آئے وہ کھو گئے۔ عام طور پر میں کہتا ہوں جو احباب جلدی آئیں گے ان کے لیے فائدہ مند مفید باتیں نکلیں گی۔ اللہ زبان پر کیسی باتوں کو نکلوائے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کون سے وقت میں کیسی بات نکل جائے گی ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اللہ ذہن میں بات ڈالیں گے، اس کے بعد زبان پر بات آئے گی آپ کے توجہات کی برکت سے، تو ہم کہیں گے۔ جو پہلے آنے والے ان لوگوں کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے، آخر میں آنے والوں کے لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ تو جانتے ہیں وہ کیسے پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلامی کرنے والے، بات کرنے والے۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے تھے، واعظ و نصیحت۔ مجمع میں سے کسی نے ایک سوال کر لیا، حضرت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والے کون ہیں آپ بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، چونکہ ایک پیغمبر تھے، ایک نبی تھے، زمین کے اوپر نبی سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہوا کرتا، مقام میں اونچے، مرتبے میں اونچے، ہر چیز میں اللہ نے ان کو اونچا کرتا ہے، وہ نبی ہوا کرتے ہیں، وہ رسول و پیغمبر ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ یہ جو الفاظ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ الفاظ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے میرے نبی موسیٰ، تم سے زیادہ علم کا رکھنے والا ایک اور بندہ ہے میرا، اس سے جا کر کے تم ملاقات کرو۔ اللہ پکڑ لیے، ایک نبی تھے، جلیل القدر نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، بڑے جلالی تھے، بہت زیادہ غصے والے تھے۔ یوں کہتے سوال کرنے والے سے، سب سے زیادہ روئے زمین پر کون علم والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا، علماء نے لکھا ہے بالکل سچ کہا، کوئی غلط نہیں۔ اس روئے زمین پر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑھتی کوئی علم والا نہیں تھا۔ ایک پیغمبر کا علم کیا ہوا کرتا ہے، ایک پیغمبر کا مقام و مرتبہ کے کم مقام، ایک پیغمبر کی جوتی کی دھول کا مقابلہ ساری کائنات کا ایک انسان نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کا وہ مقام ہوا کرتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا بالکل سچ کہا، حق کہا۔
یہ کہنا اللہ کو پسند نہیں آیا، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ سبق دینا چاہتے تھے۔ ہم نے ہمارے پیغمبروں کو پکڑ لیا، ہمارے نبیوں کو ہم نے پکڑ لیا، کہیں تمہاری زبان پر تھوڑی دولت آ گئی، اکڑنا نہ آ جائے، کچھ عہدہ مل گیا، تمہارے اندر کچھ انانیت نہ آ جائے، کچھ مقام مل گیا، اپنے اندر انانیت نہ آ جائے، کوئی کرسی کا مالک ہو گیا، کوئی سیٹ کا مالک ہو گیا، کوئی کسی کا مالک ہو گیا، دل کے اندر میں پناہ نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے کو محفوظ کر کے بتایا، ہم بڑے بڑے نبیوں کو پکڑنے پر آئے تو پکڑ لیا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی، موسیٰ فلاں مقام پر میرا ایک بندہ ہے، وہاں جاؤ، اس سے کچھ سیکھو، تمہارے سے زیادہ علم اس کے پاس موجود ہے، جس کا نام خضر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، غور سے سنیے اس واقعے کو، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کو لیے حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، موسیٰ ایک مچھلی کو لو، لینے کے بعد نمک اس مچھلی کو لگاؤ۔ عام طور پر نمک تو لگاتے ہیں مچھلی کے اوپر، کیوں نمک کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ چند دن جب نمک لگایا جاتا ہے، چند دن تک مچھلی رہے گی، 2-4 مہینے 6 مہینے نہیں، سالوں سالوں تک رکھ سکتے ہیں نمک لگانے کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مچھلی لو، اسے نمک لگاؤ، تمہارے توشے میں محفوظ کر لو۔ اور ناشتہ بھی وہی تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ساتھی کا، ایک توشے میں رکھ لیے، دونوں ساتھی روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بتایا، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر کے چلے جائے وہی تمہاری منزل ہے۔ جہاں یہ مری ہوئی مچھلی جسے تم نمک لگائے ہو، جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر چلے جائے یہی تمہارا مقام ہے، وہاں ملاقات ہو جائے گی میرے وہ بندے خضر علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو ساتھ میں لے لیا، کہا کہ بھائی تمہارا ایک ہی کام ہے۔ کیا کام؟ تم صرف اس کی نگرانی کرتے رہنا، جہاں یہ مچھلی چلے جائے صرف مجھے اطلاع کر دینا، یہ مچھلی توشے میں سے نکل کر چلے گئی، بس وہی ہماری منزل، تمہارا یہ کام، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ وہ ساتھی جو تھے خوش ہو گئے، وہی کون سا بڑا کام، بہت اچھی بات ہے۔ دونوں ساتھ میں جا رہے تھے، بہت دور کا سفر، بہت دور کا سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حضرت یوشع علیہ السلام دونوں ساتھ میں جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچے، تھکے ماندے تھے، رات بھی ہو گئی، ایک مقام پر سو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے 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 دونوں ساتھی تھک گئے، بہت دور کا سفر پیدل گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کے بندے شخص کو پکڑنے کے لیے، میں پانے کے لیے بہت دور کا بھی سفر کر سکتا ہوں، جب تک ان کو نہیں پا لیتا میں اطمینان کی سانس نہیں لوں گا۔ دل کے اندر ایک عہد کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا میں ان سے جا کر ملاقات کروں گا، جب تک اطمینان سے سانس نہیں لوں گا میں۔ جاتے 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 طبیعت تھک گئی، ایک مقام پر سو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر سر کے نیچے لے کر کے تھوڑی دیر لیٹ گئے، تھکے ماندے تھے، نیند لگ گئی۔ اب ان کے ساتھی یہ بھی تھکے ماندے تھے، اب چونکہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ دیکھتے رہنا۔ اب وہاں ایک نہر حیات، وہ پانی جس کسی کو لگ جاتا ہے مردہ چیز کو، وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے، وہ نہر حیات ہے۔ دو سمندر آ کر کے آپس میں ملتے ہیں، دو سمندر آپس میں آ کر کے ملتے ہیں، وہاں نہر حیات ہے۔ لیٹے ہوئے تھے، اچانک تفسیر ابن کثیر کے اندر واقعے کو لکھا گیا ہے، نہر حیات کا پانی جو آیا، جو لہر مارتی رہتی ہے، اس کے چھینٹے اڑ کر کے یہاں اس باکس کے اوپر جیسا ہی پڑے،
مچھلی کے اوپر وہ چھینٹے پڑ گئے، باکس کے اندر ہی، توشے کے اندر ہی ہڑبڑا کر مچھلی نکلی، اس کا ڈھکن کھل گیا، فوراً مچھلی نکل کر کے پانی میں چلی گئی، باکس میں سے مچھلی نکل کر پانی میں چلی گئی۔ اب ایک تو پانی ہے، ایک عجیب نقطے کی بات ہے، سنیں خدا کی قدرت دیکھیں، جیسا ہی وہ مچھلی نکل کر کے پانی میں گئی، پانی میں جہاں جہاں جا رہی ہے وہ پانی کے اندر سوراخ بنتے جا رہا ہے، جیسا کوئی آدمی زمین کے اندر سرنگ بنا کر کے جیسا اترتا ہے زمین کے اندر، ایسا سرنگ بنتے جا رہا ہے، جہاں پانی کے اندر مچھلی گئی وہ پانی پتھر مثال بن رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پانی نہیں بلکہ پتھر کے اندر سرنگ بن گیا۔ حضرت یوشع نے دیکھا، خاموش ہو گئے۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام نیند میں تھے، اب سوچا کہ نیند میں جگانا اچھی بات نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام جب جاگیں گے، جب اٹھیں گے اس وقت میں سناؤں گا، اب نیند میں اٹھانا یہ مناسب بات نہیں، اس لیے حضرت یوشع علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، انتظار میں تھے کہ کب اٹھیں، جب اٹھیں گے اس وقت واقعے کو میں سناؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، ان کے ساتھی سنانا بھول گئے، اب اٹھے، اٹھ کر کے پھر جو ہے سفر جاری تھا، جا رہے تھے، ایک رات اور گزر گئی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا، اب جاتے 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 بھوک لگی، ایک مقام پر بیٹھ گئے، اب بیٹھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہا، بھائی توشے میں جو مچھلی ہے اسے نکالو، تھوڑا کھا لیں گے، ناشتہ نکالو، بہت بھوک لگ رہی ہے، طبیعت تھک چکی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتے کا ذکر کیا، جب ساتھی کو یاد آیا کہ ہمارے توشے میں جو مچھلی تھی وہ پانی میں کود کر چلی گئی، کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے، جس مقام پر ہم لیٹے ہوئے تھے یہ توشے میں سے مچھلی نکل کر کے پانی میں چلی گئی، میں بتانے والا تھا آپ کو، لیکن آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ سوئے ہوئے آدمی کو جو ہے اٹھانا جگانا اچھی چیز نہیں، جب یہ جاگ جائیں گے اٹھ جائیں گے، جب سناؤں گا، میں یہی جو ہے سوچ میں تھا، فکر میں تھا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اب جب ایک رات مکمل، ایک رات پوری گزر گئی، اب جب صبح ہو گئی، سورج طلوع ہوا، اب ناشتے کا جب ذکر آیا تو مجھے یاد آئی حضرت وہ مقام پر مچھلی چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے اللہ کے بندے، وہی تو ہمارا جو ہے اصل منزل ہے۔ فوراً اب جو قدموں کے ذریعے سے سمندر کے بازو بازو سے آ رہے تھے، جو قدم کے پاؤں کے جو نشان پڑے ہوئے تھے، اسے دیکھتے 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 وہ منزل تک پھر پہنچے، واپس آئے، پورا ایک رات گزر گیا تھا، پھر وہاں سے مشقت کر کے واپس آئے، اس حالت میں بھوک پیاس سب مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ جب آدمی کو منزل مل جاتی ہے، راستہ مل جاتا ہے، اس کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، منزل مل گئی، بعد دیکھیں گے، تلاش کرتے 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 پھر وہ مقام پر آئے، دیکھا جہاں لیٹے ہوئے تھے وہاں منزل کو پا لیا، دیکھ لیا، دیکھا کہ وہاں پر ایک پانی کے اندر بڑا سرنگ بنا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سبز رنگ کے مخملی چیز پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک چادر اوڑھ کر تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے، جا کر کے پانی کو اپنی لاٹھی سے، آسا تو تھا ہی اپنے ساتھ میں، ہٹایا تو مچھلی آگے سے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ مچھلی موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتائی، پانی کے اندر اور سرنگ کے اندر موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا وہاں پر جا کر کے مچھلی راستہ بتا کر تو چلی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جا کر کے دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، چادر لپٹے ہوئے، جا کر کے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں موسیٰ ہوں، اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا اس علم کو ہمیں تھوڑا بہت سکھائیں، علم سیکھنے کے لیے جو ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کے حکم سے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بھائی آپ کی ذمہ داری تو بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے ہاتھ میں تورات کتاب ہے، آپ کے اوپر تو اللہ رب العزت کا حکم وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہتا ہے، قوم میں آپ منہمک ہیں، آپ کی مصروفیات زیادہ ہے،
ایک بات یاد رکھیں، میرا علم الگ ہے، آپ کا علم الگ ہے. جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، بہت فرق ہے. آپ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، چونکہ اللہ کا حکم تھا. کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس علم کو ہمیں بھی سکھائیں. خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو موسیٰ، تمہارا اور ہمارا ساتھ نہیں ہوگا. ہماری چیزوں کو دیکھ کر آپ نہیں برداشت کریں گے، ہمارا اور تمہارا میل نہیں ہوگا، کنیکشن نہیں ہوگا، آپ برداشت نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا، آپ اپنے ساتھ میں رکھ لیجئے، آپ جیسا کہیں گے میں مانوں گا، آپ جیسا بولیں گے میں سنوں گا، کچھ بھی چون و چرا نہیں کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، چند مدت کے لیے مجھے رکھ لیجئے ساتھ میں. خضر علیہ السلام نے اصرار کیا نہیں ہوگا، لیکن ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تھا، چونکہ اللہ کا حکم بھی تھا. غرض کہ خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں رکھ لیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو کام ہوتا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا کرتا ہے. ہر کام اللہ کے مرضی کے علاوہ کوئی کام دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. ایک درخت کے اوپر سے پتا جھڑ رہا، یہ بھی اللہ کی مرضی. اس بات کا یقین میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. سمندر کے اندر سے تھوڑا پانی کم ہو گیا، اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے. اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ساری دنیا والے اسے دیکھ کر کے رحم کر رہے ہیں، لیکن شکوہ نہ ہو، اس لیے کہ اس کے اندر یہ مصیبت کو ڈال کر کے اللہ رب العزت آگے کیا دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. اس لیے کہ دنیا کے اندر جو کام ہوگا، تجارت میں کبھی نقصان ہو گیا، سمجھ لینا اس میں اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی کچھ بھی نہیں، میرا دخل کچھ بھی نہیں. عام طور پر میں کہتا ہوں، ہم اللہ کے حکم میں اپنی عقل کو دخل دیں گے، عقل کے غلام ہو جائیں گے ہم لوگ. ہاں، تجارت کے اندر کبھی زیادہ منافع ہو گیا، یہ بھی اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی. غرض کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے، اور ہم سب کے لیے عبرت کا واقعہ. تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں لے لیا. اب کہا کہ دیکھو، جو کام میں کروں گا زبان نہیں کھولنا، آپ زبان نہیں کھولنا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کیا، ٹھیک ہے آپ جو بھی کریں گے میں اپنے منہ کو بند رکھوں گا، زبان سے کوئی جملہ نہیں کہوں گا. اب سمندر کے کنارے گرے، کشتی آئی، ساحل پر کھڑے ہوئے، کشتی والے کو بلا، بھائی ادھر آؤ. کہا کہ فلاں جگہ پر ہمیں چھوڑ دو، اور کتنا کرایہ دینا ہے. ایک بات یاد رکھو، جو بھی کام کرانے سے پہلے مزدور آدمی کو مزدوری طے کر لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بھائی تو کام کر بعد میں دیکھے، ایسا نہیں، بالکل غلط ہوتا ہے معاشرے کے اندر. یہاں پر بات آئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، اسے بھی یاد رکھیں. خضر علیہ السلام نے کہا وہاں تک ہمیں پہنچانا ہے، کیا مزدوری ہوگی بتاؤ. تو اس کے تحت ہمیں بھی حکم دیا گیا، آقا نے اگر کوئی کام کولی والے سے لے رہے ہیں یا اپنے دکان میں کسی کو کام کے لیے رکھ رہے ہیں، پہلے طے کر لو بھائی یہ کام کرنا ہے، اتنی رقم آپ کو دیں گے. مرضی ہوگا تو کام کرے گا، مرضی نہیں تو جائے گا. ایسا نہیں کہ تو کام کر بھائی، وہ کام کرے گا ایک اچھی امید کے ساتھ، شام تک مجھے کام کرنے کے بعد 300 روپے مل جائیں گے. ہم اگر شام کو 200 روپے دیں، دل دکھے گا نہیں دکھے گا، آوازاری لگے گی نہیں لگے گی، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، 150 چلے جائے کوئی بات نہیں، دعائیں نکلے گی. لیکن اگر کسی کو دے رہے ہیں، اس
اس کے دل کو ٹھیس پہنچ رہا ہے، اللہ کی قسم ہمارا ایک کمانا کھانا کوئی کمانا کھانا نہیں، بلکہ ہم نے مصیبت کو مول لینے کے مترادف ہے۔ پتہ نہیں کس کے دل سے کیا ہاتھ نکل جاتی، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اس سے بات کرنا، بھائی اتنا میں دوں گا، آپ کو مرضی ہے تو کرو، مرضی رہا کرے گا نہیں تو جائے گا، نہیں تو کہے گا نہیں اتنا اور تھوڑا اضافہ کر دو، گنجائش ہے تو دے سکتے ہیں، نہیں تو نہیں بھائی نہیں ہو سکتا۔ صاف بات۔ کسی کو کام کرانے کے بعد، مزدوری لینے کے بعد میں اس کے امید سے کم دینا اچھی چیز نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کشتی والے سے کہا، خضر علیہ السلام نے اس کشتی والے سے کہا وہاں تک پہنچانا ہے، کتنے پیسے دینا؟ کشتی والا سمجھ گئے یہ تو خضر علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے، معاشرے میں بھی آج بھی ہوتا ہے، جب کوئی نیک متقی ہوا کرتا ہے، ایسے بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں بغیر کرائے کے، بغیر پیسے کے بھی ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج بھی موجود اللہ کے بندے الحمدللہ معاشرے کے اندر، ہر زمانے میں ایسے ہوا کرتے ہیں، محبت ہوا کرتی ہے۔ تو کشتی والا پہچان لے یہ تو خضر علیہ السلام ہے، ارے ان سے پیسے لینا اچھی چیز نہیں۔ کہا کہ حضرت آپ بیٹھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جا رہے ہیں سمندر میں، ایک دم نئی کشتی تھی، بہت نئی، بہت مضبوط، اتنی خوبصورت۔ جاتے 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 آدھے سمندر کے پاس گئے، خضر علیہ السلام ادھر ادھر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام بھی بازو بیٹھے ہوئے ہیں، ہتھوڑا لیا، اس کشتی کو توڑ دیا۔ خضر علیہ السلام، مضبوط کشتی، خوبصورت کشتی، اتنی اچھی کشتی، اس کشتی کو توڑ دیے، ایک طرف کا کونا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، فوراً کہا ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ اللہ کا بندہ احسان کیا ہمارے اوپر، پیسے نہیں لیا، وہاں سے یہاں تک جو ہے بغیر پیسے کی محنت کرتے ہوئے، مشقت کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں لایا ہے، اس کی کشتی کو آپ نے کیوں توڑ دیا؟ یہ تو آپ نے غلط کام کیا۔ کیونکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، وعدہ کروایا تھا، جو بھی کام میرے سے صادر ہو جائے زبان نہیں کھولنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عہد کیا تھا میں نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں بولوں گا، لیکن یہاں جب جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام کیا، موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، چونکہ غصے والے بھی تھے، عقل کے خلاف کام تھا۔ اگر کوئی آدمی مجھے آپ کو کسی سواری میں بٹھا کر لے جا رہا ہے، جاتے جاتے اس کی سواری کی کسی جو ہے لائٹ کو توڑ دے، انڈیکیٹر کو توڑ دے یا کوئی اور چیز کو توڑ دے، کیا کہیں گے؟ ارے یہ آدمی تو ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، منزل تک پہنچا رہا ہے، لیکن تم آپ جو ہے اس کی گاڑی میں نقصان پیدا کر رہے ہو۔ عقل یہی نہ کہے گی؟ خضر علیہ السلام جب توڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا آپ کو میرا تمہارا جوڑ نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضبط کر لیا اپنے غصے کو، کہا ٹھیک ہے مجھے معاف کیجئے، بھول ہو گئی۔ اب گئے، وہ کشتی والا ساحل کے کنارے چھوڑ دیا، یہ اتر کر کشتی سے چلنے لگے، جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچے، چھوٹے چھوٹے دو بچے یا بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے بچے، ہر کسی کو جو ہے بچوں کو دیکھ کر پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ ان بچوں کو تھوڑا پیار کر لیں، بوسہ دیں یا سینے سے لگا لیں، ایک فطری چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے خضر علیہ السلام ایک چھوٹے بچے کو پکڑ کر اس کی منڈی مدوڑ کر فوراً مار دیا، فوراً اسپاٹ پر بچہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ارے یہ کیا آپ نے ظلم کا کام کیا؟ ارے چھوٹا معصوم بچہ، بے گناہ بچہ، ارے کھیل رہا تھا، کچھ بھی نہیں کہا اپنی زبان سے،
کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، کسی کو قتل نہیں کیا. ارے چھوٹا بچہ کسی کو کیا تکلیف پہنچائے گا، کسی کو کیا قتل کرے گا؟ آپ نے اس بچے کو پکڑ کر کے مار دیا. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ اس لیے میں نے کہا تھا میرے ساتھ مت آؤ، میرا تمہارا جوڑ نہیں ہو سکتا، ہم سے جو کام صادر ہوگا وہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ چلے جاؤ یہاں سے. نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غصے کو پھر ضبط کیا، پھر کہا کہ خضر علیہ السلام سے بھول ہو گئی، پھر دوبارہ ایسا نہیں کہوں گا. پھر ایک وعدہ کیا، آئندہ چل کر کے اگر میں زبان سے کچھ لفظ نکالوں تو مجھے آپ سے جدا کر دینا، آپ سے الگ کر دینا، مجھے بھیج دینا، میں چلے جاؤں گا، پھر دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا. اچھا خضر علیہ السلام آخری درجے میں مان لیا، چلو بات ٹھیک ہے، 2 مرتبہ جو غلطی ہو گئی، اب تیسری مرتبہ اگر کوئی ہو جائے جدا کر دیں گے، بھیج دیں گے. جاتے ایک مقام پر پہنچے، ایک بستی میں بھوک لگی ہوئی تھی. خضر علیہ السلام نے جا کر کے ان لوگوں سے کھانا مانگا، کھانے کے لیے بھوک لگی ہوئی ہے، مسافر ہیں ہم، مہمان ہیں، آپ کھانا دیجئے. وہ لوگ، علماء نے لکھا ہے، ابن کثیر کے اندر موجود ہے، پوری بستی کے لوگ 1 نمبر کے بخیل تھے. آج بھی ہیں بخیل لوگ، نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے. 1 نمبر کے بخیل تھے، کھانا نہیں دیا، برا بھلا کہہ کے بھیج دیا وہاں سے، چلے جاؤ، تمہارا کوئی انتظام نہیں ہوگا یہاں پر کھانے پانی کا. اب بھوک لگی ہوئی ہے شدت کے ساتھ. اب جب انسان کو بھوک لگ جاتی ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے. اب وہاں سے نکل کر بستی سے نکل رہے، دیکھا کہ بستی کے آخر میں ایک دیوار ہے، گرنے کے قریب ہے، گرنے کے قریب. اب ایک دیوار ہے، اب تب ایسا معلوم ہو رہا ہے اب اور تب میں گرے گی یہ دیوار. خضر علیہ السلام گئے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا، مرمت کر دی، اس کی پلاسٹنگ کر دیا، یوں سمجھ لیجئے، اس کا مکمل کام کر کے دیوار کو کھڑا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام پسند نہیں آیا. کیا آپ الٹا کام کر رہے ہیں؟ بھوکے پیاسے ہم وہاں سے آئے، ان بستی والوں کو جا کر کے کہا کہ کھانا دو، بھوک لگی ہوئی ہے. وہ کھانا دینے کے بجائے، مہمان نوازی کرنے کے بجائے، کچھ کھلانے پلانے کے بجائے برا بھلا کہہ کر ہمیں جو ہے اپنی بستی سے نکالا. یہ بستی والوں کے ساتھ آپ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں. ایک کام کیجئے، آپ نے جو کام کیا ہے اس کی مزدوری لے لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے کام کیا، اس کی مزدوری لے لیجئے. خضر علیہ السلام کو غصہ آ گیا، کہا کہ موسیٰ میں نے کہا تھا آپ کو میرا آپ کا جوڑ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، ہم نے احسان کیا ہے، مزدوری لینی چاہیے. ارے یہ لوگ کھانا نہیں دیے، پانی نہیں دیے، برا بھلا کہہ کے بستی سے نکال دیا، آپ احسان کر رہے ہیں، ایک تو مزدوری بھی نہیں لے رہی، یہ کیا کام؟ موسیٰ علیہ السلام جب آپے سے باہر ہو گئے، خضر علیہ السلام نے کہا اب تمہاری اور ہماری جدائی کا وقت آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت نازل فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر تھوڑی دیر اور برداشت کرتے تو بہت سارے چیزوں کا علم اللہ پاک ہمیں معلوم کرا دیتا. برداشت نہیں کیے موسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، وہ الگ علم تھا جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا. اسی لیے کہا ہمیں اور آپ کو جو علم دیا گیا وہ ظاہری علم ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو جو علم دیا کرتا ہے وہ باطنی علم ہوا کرتا ہے. چہرے کو دیکھ کر کے پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے. میں اور آپ چہرے کو دیکھ کر نہیں پڑھتے، نہیں، اللہ والے بعض میرے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے پورا سبق پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے. ایک فراست ہوا کرتی ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نیک بندہ جو دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام کا علم الگ تھا، وہ نہیں پہچان سکے، وہ نہیں برداشت کر سکے. خضر علیہ السلام کا علم الگ تھا، لیکن جو موسیٰ کا علم تھا وہ خضر کے پاس نہیں تھا، جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. ایک بات بھی لکھا ہے، جب کشتی کو توڑ دیا گیا، کشتی جا رہی تھی، ایک چھوٹی چڑیا آئی، کشتی کے اوپر بیٹھ کر سمندر میں منہ کو ڈال کر کے چونچ میں تھوڑا پانی لے کر اڑ گئی. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ میرا اور آپ کا علم یہ چھوٹی چڑیا کے چونچ میں جتنا پانی ہے اتنا علم میرا اور تمہارا ہے، جتنا سمندر اس سے کہیں زیادہ اللہ کا علم ہے. یہ سمندر کے اندر سے ایک چونچ میں جو چڑیا پانی لے کر کے گئی، اس سے سمندر کے اندر کمی نہیں آ گئی. اللہ اپنے علم سے جو علم مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، اللہ کے علم کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئی. 150 جو ہے ڈول اگر آدمی سمندر سے نکال لے، پانی کم ہو جائے گا؟ نہیں کم ہوگا. ایک کنواں ہے، یہ کنویں میں اگر آپ صبح سے لے کر شام تک 500 ڈول نکالیں جسے بنگی کہتے ہیں، پانی نہیں کم ہوگا. اس سے پہلے بھی شاید کہ 6-7 مہینے پہلے میں نے ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اسے عرض کروں گا. جتنے ڈول پانی آپ نکالیں گے کنویں سے اتنا پانی اندر سے آئے گا، پانی کے اندر کمی نہیں آئے گی. علم یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، علم کا جو نور ہوا کرتا ہے یہ اللہ کی دین ہے دوستو، اللہ کی دین ہے. اس کی ہم قدر کریں گے اللہ باقی رکھیں گے، اس کی ناقدری کریں گے اللہ چھین لیں گے. غرض کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تمہاری اور ہماری جدائی کا وقت آ چکا ہے، سنو اب جا رہے ہو جاؤ، لیکن جاتے جاتے آپ سنو یہ جو 3 کام ہم نے جو کیا ہے سنتے جاؤ کہ ہم نے کیوں کیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ، ابھی بولو آئندہ جمعہ بولو، ابھی بولو ٹھیک ہے، بیٹھیں گے انشاءاللہ. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ تمہاری ہماری جدائی کا وقت ہے. سننے کے بعد یاد رکھنا، یاد رکھیں، کبھی پوچھ سکتا ہوں میں. یہ ایک کان سے سن کر کے کان سے چھوڑ دیں اس لیے نہیں بھائی، آپ یاد رکھیں گے، عمل کریں گے، اس عاجز کا فائدہ ہوگا. ہمارے اعمال پر ہمیں کوئی گارنٹی نہیں، یہ چیز کی گارنٹی ہے اتنے دوست و احباب جو بیٹھے ہیں ایک بھی اگر سن لیں گے عمل کر لیں گے اس عاجز کا فائدہ ہو جائے گا. یہی مقصد ہوا کرتا ہے سنانے کا، سننے کا، بولنے کا. یہ وقت کو لینے کا مقصد یہی ہے تاکہ بولنے والا فائدہ میں آ جائے. آدمی کے پاس ایک بال ہے، جتنا زور سے مارے گا دیوار پر بال جائے گا آئے گا، اتنا آئے گا. آدمی جتنا بولے گا سب سے پہلے عمل کرے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. غرض کی خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ آپ تو بے چین ہو گئے تھے، یہ تو الٹے کام کیا. سنو جب ہم کشتی پر سوار ہو کر کے آ رہے تھے وہ کشتی والوں نے احسان کیا، پیسے نہیں لیا ہمارے پاس، لیکن میں ساحل کے قریب پہنچتے پہنچتے اس کشتی کو توڑ دیا، سوراخ بنا دیا، عیبدار بنا دیا. معلوم آپ کو کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں معلوم. سنو میں اپنی مرضی سے کام نہیں کیا، اللہ نے باطن کی چیزوں کو بتا دیا کرتا ہے. ظاہری علم ہوا کرتا ہے جیسا کہ میں نے کہا، ایک باطنی علم ہوا کرتا ہے. راز کی بات جسے کہتے ہیں، راز کی بات بولے تو آج جو لوگاں کہتے نا راز کی بات، نہ نماز ہے، نہ سنتوں کی پابندی، نہ لباس کی پابندی، نہ سر پر ٹوپی ہے، نہ داڑھی ہے، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، موٹے موٹے من کے دال کا رشی بن کر کے کہ جو ہے میں راز کی بات بتاتا ہوں، یہ سینہ بسینہ بات، یہ تو شیطان کا دھوکہ، یہ راز کی بات نہیں، وہ تو حضرات انبیاء کی بات ہے، وہ تو حضرات انبیاء کی بات ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں علم عطا فرماتا ہے. داڑھی مڈانے والے کو علم نہیں عطا فرماتے، سنتوں کا جو ہے جنازے نکالنے والے کو علم نہیں عطا فرماتے.
فرماتے, نمازوں کو چھوڑنے والے کو علم نہیں عطا فرماتے. متقی ہو, پرہیزگار ہو, حضرات انبیاء کے لیے, حضرات صحابہ کے لیے, حضرات اولیاء کے لیے اللہ نے مقام عطا فرماتے, علم عطا فرماتے ہیں, ہم جیسوں کے لیے نہیں. ایک مرتبہ جمعہ میں نماز پڑھ لیے, نہیں دل میں آیا پڑھ لیے, چھوڑ دیے, ایسا نہیں دوستو. راز کی بات وہ اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. وہ حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا, موسیٰ کو بھی نہیں عطا فرمایا. یاد رکھو, وہ بھی پیغمبر تھے, یہ بھی پیغمبر تھے. ان کے پاس جو علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. دونوں کے اندر فرق تھا. تھے تو وہ بھی اونچی ہستی, یہ بھی اونچی ہستی, لیکن فرق دیکھو کتنا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا, موسیٰ میں نے کشتی کو توڑ کر عیبدار اس لیے بنایا, آئندہ ساحل کے قریب ایک ظالم بادشاہ تھا, ایک ظالم بادشاہ تھا. اگر کسی کی کشتی خوبصورت نظر آئے, اچھی نظر آئے, مضبوط نظر آئے تو قبضے میں کر لیتا تھا. میں نے دیکھا یہ کشتی یتیم بچوں کی کشتی تھی, جن کے ذریعے سے ان کا گزر چلتا تھا, وہ زندگی بسر کر رہے تھے. اگر یہ کشتی کو عیبدار نہ بنایا جائے, وہ ظالم قبضہ کر لے گا, ان کے گزر بسر کا ذریعہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا, جس کے ذریعے سے میں نے کشتی کو توڑ کر عیبدار بنا دیا, تاکہ وہ ظالم اس کشتی کو قبضہ نہ کر لے. جب کوئی چیز کمزور ہوتی, عیبدار ہوتی, وہ ظالم نہیں پکڑتا, چھوڑ دیتا. ان کے گزرے معاش کے لیے, زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ہی کشتی تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے ایک کام کیا. اب جب کشتی سے اترنے کے بعد جا رہے تھے پیدل, بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو پکڑ کر میں نے منڈی مدوڑ کر مار دیا. ارے میں کیوں مارتا, اللہ کا حکم تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئندہ چل کر کے بہت بڑا سرکش بننے والا تھا. یہ آئندہ چل کر بہت بڑا کافر بننے والا بچہ خود بھی گمراہی کے راستے پر ہوتا, اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کرتا, بہت ساری قوم کو گمراہ کرتا. اللہ نے حکم دیا, اس لیے اس بچے کو میں نے ختم کر دیا. موسیٰ تمہیں تو درد ہوا ہوگا, اس کے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا. اسی وقت اللہ نے ان کے ماں اور باپ کے لیے ایک دوسری نعمت عطا فرمائی, لڑکی کی شکل میں, تاکہ اس بچہ جب گمراہ بڑا ہو کر کے گمراہی کے راستے پر ہوتا, ماں باپ کو بھی گمراہی کے راستے پر لے جاتا, سب کو لے جاتا, تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ بھی جہنم میں ہوتے. اللہ کی مرضی تھی, اللہ کا فیصلہ تھا. اس لیے میں نے اس بچے کو ختم کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ عافیت سے جئیں, اور ان کے بدل میں اللہ ایک دوسری نعمت عطا فرما دیا ان کو. اس لیے میں نے اس بچے کو مارا. تب جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کشتی کیوں توڑا گیا, کشتی کو کیوں عیبدار بنایا گیا, اس بچے کو کیوں مارا گیا. اب جب تیسرے نمبر پر بستی میں گئے, کھانا پوچھا گیا, کھانا نہیں دیا, برا بھلا کہہ کر بھگا دیا. باہر آئے بستی سے, ایک دیوار گرنے کے قریب تھی. یاد رکھو موسیٰ, معلوم ہم نے اس دیوار کو کیوں سیدھا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں معلوم. کہا کہ دیکھو, ایک غریب نیک متقی ماں باپ تھے, وہ جاتے ہوئے اپنے خزانے کو اس دیوار کے اندر گاٹ کر کے گئے. وہ بچے یتیم, ان کے بچے موجود ہیں, ان کے بچوں کے لیے چھوڑ کر کے وہ گئے. اگر یہ دیوار گر جاتی, وہ مال اوپر آتا, لوگ بستی والے اٹھا کر کے کھا لیتے, یہ بچے محتاج ہو جاتے, پریشان ہو جاتے, ایک دوسرے کے محتاج ہو جاتے. اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے یہ دیوار کو سیدھی کر کے اس کے اندر کا جو خزانہ تھا دبا دیا, تاکہ بچے چھوٹے ہیں, جب بڑے ہوں گے اللہ بچوں کو بڑھائے گا, یہ شعور کو پہنچیں گے, اس وقت وہ دیوار سے مال نکلے گا, ان کو مل جائے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس دیوار کے نیچے ان کے ماں باپ ان کے بچوں کے لیے کچھ وصیت کی تھی, سونے کے پانی میں, سونے کے اوپر.
اس کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی تھے کہ نبی آنے والے ہیں، ان کے طریقے پر جو ہے اگر ہو تو عمل کرو، اور اس کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ یوں لکھا ہے ایک دوسری روایت کے مطابق، اس سونے کے پانی میں لکھی ہوئی وصیتوں کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا، محفوظ کر دیا۔ غرض کے 3 واقعات کو سنا کر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ چلے جاؤ۔ اللہ نے بتایا موسیٰ دیکھو، جب کسی نے سوال کیا اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے، آپ نے کہا تھا میں ہوں۔ موسیٰ آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ سے زیادہ علم والا ہمارا ایک بندہ خضر موجود ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا، مانا یا اللہ آپ تو قدرت کے مالک، جسے چاہتے ہیں علم دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں علم زیادہ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں علم کم عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہر کام میں آپ کی مرضی ہوا کرتی ہے، آپ کی مشیت ہوا کرتی ہے، اے اللہ آپ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا۔ دوستو مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جو بھی کام ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب کوئی اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہو، مجھے اور آپ کو راضی ہو جانا چاہیے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر اگر چن و چرا کریں گے، اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتوں کو ہم تلاش کریں گے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ اپنی مرضی سے ہوا کرتا ہے۔ ہمارا ایمان بھی ہے خیر پر شر پر، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم سب کو راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، وہ تیسرے بیانات کی کیسٹ بھی ہماری آ چکی ہے۔ عید کے دن بھی اعلان کیا تھا ہم نے، باہر دستیاب ہی، نماز سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے 10 بیانات ہیں۔ ہندوستان کی